السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 146 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لیکچر کے شروع میں کچھ کیوریز ہیں، سوال ہیں، ان کے جواب پہلے ہی دے دیں، اس کے بعد لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ایک بڑا کامن سوال ہے، جنہوں نے ہماری جو ٹرانسلیشن ہے آسان اردو ترجمہ قرآن وہ نہیں پڑھی، تو ان کا سوال یہ ہے کہ فرق کیا ہے باقی جو تراجم ہیں اور آپ کے ترجمے میں؟ تو مارکیٹ میں تو بہت سارے تراجم ہیں، تو کیا فرق ہے؟ حالانکہ ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کر کے چیزیں واضح کی تھی، یہاں ہم مختصر بتا دیتے ہیں کہ جتنے بھی تراجم ہیں موسٹلی وہ مسلکی تراجم ہیں، روایات کی روح سے ہیں۔ ہمارا جو ترجمہ ہے اس کا کسی بھی مذہب، مسلک سے، فرقے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے وہی کچھ لکھا ہے جو قرآن کی عربی کہتی ہے۔ یہ ایک فرق ہوتا ہے۔ مسلکی تراجم کے اندر کچھ الفاظ ہیں، مخصوص الفاظ ہیں قرآن کے، یہ نہیں کہ سارے الفاظ نہیں، کچھ الفاظ ہیں روایات کی روح سے اس کی میننگ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اسی طرح ہی رکھا ہے جیسے عربی کے اندر ہے۔ یہ فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تراجم کے اندر ایک تو وہ ترجمہ چل رہا ہوتا ہے نا، سائڈوں پہ بعض دفعہ حاشیے بھی لکھے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بھی روایتیں ڈال گئی ہوتی ہیں یا تفسیری کہانیاں ہوتی ہیں، آیات کو واضح کرنے کے لیے، ان کی مختصر تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ ایک تو تفسیریں ہوتی ہیں نا، وہ تو ہیں ہی، وہ تو اس میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن جو تراجم ہیں جن کے اندر وہ حاشیے کے اوپر چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی وہ روایات ہوتی ہیں اور تفسیری کہانی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے یہ جو آسان اردو ترجمہ قرآن ہے، تو اس کے اندر ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز بیان نہیں کی جو روایات کی روح سے ہو یا مسلک کے اعتبار سے وہ چیزیں جو مشہور ہیں وہ بیان کر دی گئی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی بھی قابل وضاحت آیات ہیں یا ان کی وضاحت ضروری ہے، ان آیات کی وضاحت نیچے دی ہوئی ہے، لیکن انتہائی مختصر اور جامع۔ اس میں کسی طرح کی الفاظی یا اس میں الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کر کے ان کو ضخیم بنانا، ایسا نہیں ہے۔ جامع اور مختصر، جتنی ضروری چیز ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کی گئی۔ تو یہ فرق ہے۔ باقی اور بھی ہیں، لیکن ہم نے مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دیے ہیں۔ تو جب بھی آپ آسان اردو ترجمہ اس کو لیں گے، پڑھیں گے، یہ فرق آپ فیل کریں گے، یہ آپ کو چیزیں بالکل واضح نظر آئیں گی۔ کلیئر کٹ ڈیفرنس ہے باقی جو تراجم ہے، مسلکی تراجم، تو ان کے ساتھ ہمارا یہ ایک فرق ہے۔ باقی جہاں پر مسلکی تراجم جہاں پر صحیح ہیں، تو وہاں پر اور وہ ہم برابر ہیں، کوئی ایسا اس میں فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو بات کرنے کا، بات کو سمجھانے کا، انداز اسلوب کا، تحریر کا فرق ہے۔ تو ہماری جو تحریر ہے اس میں ہم نے کوشش یہ کی گئی ہے کہ مختصر ہو، سادہ ہو، سلیس ہو، رواں ہو، لفظی بھی ہو، با محاورہ بھی ہو۔ تو یہ کچھ فرق ہے جس کی وجہ سے جب آپ آسان اردو ترجمہ اس کو لے کے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو قرآن کریم جلد سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بیچ میں ہم نے اپنی ذات کو، اپنی رائے کو، اپنے کسی مسلک کو، اپنے کسی نظریے کو نہیں رکھا۔ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر قرآن کو آگے کر کے، اپنا کوئی بھی مسلک نظریہ ہے اس کو بالکل الگ کر کے، بالکل نیوٹرل ہو کے، غیر جانبدار ہو کے یہ کام ہم نے کیا ہے ٹرانسلیشن کا۔ تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی حد تک یہ معاون ثابت ہوگا۔ تو اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 146۔ الفاظ ہیں: سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں
انہیں میں جلد ہی اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو زمین میں ناحق تکبر کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو اپنے علم کے اوپر بڑا زوم ہوتا ہے، جو کسی خاندان، بڑے خاندان سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو ان کو اپنے اس کے اوپر فخر ہوتا ہے، اپنی نسل کے اوپر، خاندان کے اوپر، ذات برادری کے اوپر، کہ ہم تو بڑی اونچی ذات کے ہیں، ہم تو بڑے اونچے خاندان کے ہیں، ہماری نسبت تو فلاں اولیاء سے ہے، فلاں بزرگوں سے ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا ہمارے ہاں. یہ بھی ایک تکبر ہے. کسی عہدے کا تکبر ہو جانا، دولت کا تکبر ہو جانا، کوئی سیاسی اختیار ملا ہوا ہے، پاور ملی ہوئی ہے، کوئی منصب ملا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تکبر آ جانا. تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، دوسرے انسانوں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود اس کا اپنا جو وہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے نا، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. کیونکہ تکبر ہوتا ہے، رعونت ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. تو اس فخر غرور کے نشے میں انسان کسی کی کوئی جو اچھی بات ہے وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. غور کرنا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو اس میں پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب لوگ غلط ہیں. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں اس تکبر کی، کہ آپ یہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ٹرمپ کو دیکھ لیں، کہ وہ پاور ہے، اقتدار ہے، کوئی انصاف، کوئی عدل کی بات، کوئی یعنی سینس کی بات بھی نہیں. یعنی جو دل میں آئے کسی ملک کے صدر کو اٹھا لیں اور اس کے وہ جو قدرتی ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح وہ ایران کے خلاف کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ تو بڑے لیول کی بات ہو رہی ہے نا، جن کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے. تو عام طور پر بھی جو لوگ جو اتنے بڑے اقتدار کے اوپر نہیں ہوتے، چھوٹے موٹا جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا، جب یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیں گے، ظلم کر لیں گے، زیادتی کر لیں گے، لیکن اس کا انجام اس سے آپ بچیں گے نہیں. اس کا جو تباہ کن انجام ہے وہ تو پھر ملے گا. تو یہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے، امن کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا چیز ہوگی؟ جو بھی اچھی بات ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، نہ کرنے کے لیے نہ سننے کے لیے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. یعنی دیکھیں یہ کائنات کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، تو وہ ان کے اوپر غور نہیں کرتے. ایک تو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں نا، جیسے آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان کی نشانیاں یہ بھی ہیں. لیکن دن رات انسانی معاملات کے متعلق بھی تو نشانیاں ہیں، انسان عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، وہ بھی تو ہیں. تو پھر وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے، اپنے اقتدار کے نشے میں، دولت کے نشے میں، بڑے منصب کے نشے میں وہ سب کچھ وہ اپنی حدیں کراس کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. تو یہ چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. ایک آیت تو قرآن کی ہے نا، یہ بھی ہے، اور دنیا کے اندر جو نشانیاں ہیں انفس اور آفاق کے اندر، وہ بھی یہ ساری اس کے اندر آ جائیں. نہ تو کتاب اللہ کی ہدایت سمجھ آئے گی، نہ زمانے کی جو نشانیاں ہیں فزیکل ورلڈ کی، نہ اس سے کوئی انسان عبرت حاصل کرے گا، کوئی سبق حاصل کرے گا. تو دونوں طرح سے یہاں پر بات ہو رہی ہے نشانیوں کی. تو آگے کہا یہ جا رہا ہے
وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تو نشانیوں کی بات ہوئی نا، اب آگے دوسری بات کیا یہ رہا ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ ہدایت و بھلائی کی راہ دیکھ لیں، سیدھی راہ، ہدایت کی، بھلائی کی راہ دیکھ لیں، تو اسے اختیار نہیں کریں گے۔ پتہ بھی ہوگا کہ میں غلط راستے کے اوپر جا رہا ہوں اور یہ صحیح راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، نہیں چلیں گے۔ یہ دیکھ لیں اب دنیا میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اب دیکھ لیں یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں، کتنے انسانی جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں، کتنی اندوہناک موت مارا جا رہا ہے، فاسفورس بم بھی انہوں نے مار دی ہیں، جس سے انسان جو ہیں وہ بڑی ہولناک موت مرے۔ وہ خبریں سن کے انسان کی طبیعت جو ہے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ حالت ہو رہی ہے اس وقت دنیا میں۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، لیکن نہیں، وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ صحیح راستہ دیکھ بھی لیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اسے اختیار نہیں کریں گے، نہیں کرتے۔ تو صحیح راستہ تو وہ نہیں اپنائیں گے، پھر کون سا راستہ اپنائیں گے آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے کہ ہاں یہ ہماری راہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے وہ گمراہی کا راستہ، لیکن اس کو اپنا لیں گے۔ لیکن جو ہدایت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، اسے نہیں اپنائیں گے۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں یعنی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اللہ کی نشانیاں جو انفس میں بھی ہیں اور آفاق میں بھی ہیں، خود انسان کے یہ جو باڈی ہے، جسم ہے، اس کے اندر بھی ہے اور کائنات کی ہر چیز کے اندر بھی ہے۔ وہ کسی چیز کے اوپر ہی غور نہیں کرتے۔ یہ وجہ بتائی جا رہی ہے، ظلم کا راستہ اختیار کرنے والے، ہدایت کے اوپر نہ آنے والے، ظلم کے اوپر مصر رہنے والے، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، جو خود انسان کے اپنے جسم کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور کائنات کی ہر چیز کے اندر پائی جاتی ہے، سورج، چاند، ستارے، ہر جگہ، نباتات، کہیں بھی دیکھ لیں۔ تو چونکہ وہ ان کو جھٹلاتے ہیں اور بے پرواہ بنے رہے، بے پرواہ رہتے، غفلت کی زندگی گزارتے، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں۔ اپنے انجام سے بھی غافل ہیں کہ اگر ہم یہ ظلم کر رہے ہیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بڑی جو عہدے کے اوپر ہیں، جن کے پاس بڑے اقتدار ہیں، ملک ہیں، حکومتیں ہیں، وہ تو بڑے فرعون ہیں نا۔ ہم جو چھوٹے لیول کی بات کریں نا، زمین کے اوپر عام لوگ، ان کے پاس بھی اگر کوئی تھوڑا بہت اختیار ہو، کوئی دولت ہو، چند پیسے ہوں، کوئی اچھا گھر ہو، کوئی اچھی گاڑی ہو، ان کے اندر بھی اتنا فخر اور غرور آ جاتا ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو رونتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کی نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتے، ان سے غافل بنے رہتے ہیں۔ تو اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ظلم پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ کائنات میں رہتے ہوئے اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اپنی یہ جو باڈی ہے نا، اس کے اوپر غور کریں کہ یہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے۔ کوئی قوت تو ہے جس نے یہ دماغ بنایا ہے،
دل کو کون دھڑکا رہا ہے؟ جو صحیح ایک رفتار کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ایک ردم کے ساتھ، ایک توازن کے ساتھ اس کی دھڑکن چل رہی ہے، دل چل رہا ہے، کوئی بیٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ ارادہ کر کے سانس لے رہے ہیں یا ارادہ کر کے سانس چھوڑ رہے ہیں، ایک عمل ہے جو خود بخود ہو رہا ہے، انہیل ایکسہیل، انہیل ایکسہیل، خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ زبان ہے، اس سے ہم بول رہے ہیں، ذائقے چکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ الفاظ، زبانوں کے اندر جو الفاظ بولے جائے، کتنی طاقت ہے۔ کسی کو گالی دیں، آگے ریئیکشن دیکھیں کیسا آتا ہے۔ کسی سے پیار کریں، پیار سے بات کریں، آگے ریئیکشن دیکھیں کتنا اچھا آتا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ کیسے ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، کیسے ہمارے کان سن رہے ہیں، کیسے ہمارے دماغ کے اندر یہ جو میموری ہے، یادداشت ہے کہ 20 سال پہلے بھی کوئی چیز دیکھی ہوتی ہے تو وہ ہمیں یاد رہتی ہے، سامنے آتی ہے تو فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ آواز بھی سن لیں تو ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ تحریر بھی دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص کی ہے۔ تو جو لوگ ان نشانیوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان کے اندر تو پھر عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے، انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، وہ حسن سلوک سے بھی پیش آتے ہیں، وہ پھر غفلت سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو غافل جو بننا ہے نا، یہ بڑا جرم ہے۔ جانتے بوجھتے غافل بن جانا، غفلت کی زندگی گزارنا، اللہ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے اوپر غور ہی نہ کرنا، اپنے عہدے پہ، اپنی دولت کے اوپر، اپنے خاندان، اپنے ذات برادری کے اوپر فخر، غرور، تکبر، اپنے علم کے اوپر تکبر، کہ کسی کی بات ہی نہ سننا، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح، یعنی یہاں تک رعونت آ جائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، جو ان سے دور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم انسان کی، یہ جو قرآن ہے نا، اس کے اندر نشو و نما ہے۔ لفظ قرآن کے اندر نشو و نما کی میننگ آتے ہیں۔ قرآن جو ہے یہ انسانی ذہن کی نورشمنٹ کرتا ہے، نشو و نما پرووائڈ کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے۔ رحمان کا معنی بھی نشو و نما دینے والا ہے، رحیم کا معنی بھی نشو و نما دینے والا ہے، لیکن رحیم ہوتا ہے پروگریسیولی نشو و نما دینا، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ علم حاصل کرتا ہے۔ پہلے ہی دن وہ ماسٹر نہیں کر لیتا، پہلے ہی دن وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن جاتا، آہستہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں پرووائڈ کرنے والا رحیم، پروگریسیولی، سٹیپ بائی سٹیپ، گریجولی، اور آل آف سڈن نشو و نما دینے والا بذریعہ وہی آل آف سڈن آتی تھی انبیاء کے اوپر۔ قرآن کریم کے اندر ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ اے رسول وہی نازل ہونے سے پہلے تو نہیں جانتا تھا کہ مل کتاب ولا الایمان، کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلا کہ جب وحی آئی، تو آل آف سڈن آتی ہے۔ جب وحی نہ آئے تو پتہ ہی نہیں ہوتا حقائق کیا ہیں۔ وہی بتاتی ہے حقائق کیا ہے۔ وہی انسانی تعلیم کی بنیادی چیز ہے۔ انسانی تعلیم کی بنیاد جو ہے وہ وہی ہے۔ کائناتی علوم کی ہم نہیں بات کر رہے، اس کے لیے تو اللہ نے انٹلیکٹ دیا ہوا ہے۔ کائناتی علوم، فنون، ان کو سیکھ کر ہم ڈسکوریز کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پر انسانی معاملات ہیں، انسانی معاملات، انسانی مسائل، ان کو سمجھنا، ان کو سلجھانا، ان کی پرابلم سالونگ کرنی، ان کو ریشنلی دیکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ وحی کی تعلیم سے۔ ان کو انسان معلوم نہیں کر سکتا، انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، اس کا خالق، کریٹر اللہ، وہ جانتا ہے کہ انسان کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہے، اس کے مطابق اس نے یہ مینول دیا ہے اپنی کتاب۔ تو
انسانی مسائل کا حل اس کتاب سے ملے گا۔ تو رحمان جو ہے وہ کیا ہے؟ نورشمنٹ کرنے والا، انسانی وہ جو ذہن ہے اس کی نورشمنٹ کرنے والا۔ تو اچھی تعلیم، اچھی یہ جو دماغ ہوتا ہے نا، اس کی خوراک کیا ہے؟ اچھی تعلیم، اچھے ضابطے۔ تو جسم کی غذا کیا ہے؟ یہ جو ہم کھاتے ہیں، لیکن برین کی جو غذا ہے نا، وہ اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ وہ قرآن سے ہی مل سکتی ہے۔ قرآن ضابطے دیتا ہے، انسانی مسائل کا حل بتاتا ہے، انسانی معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، ان کی سلوشن دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن سے ملیں گی، یہ کسی اور انسانی عقل معلوم نہیں کر سکتی۔ تو یہ بنے بنائے ضابطے اللہ نے دے دیے انسان کو، کیونکہ انسان یہ ضابطے معلوم نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انسانی عقل محتاج ہے وحی کی، وحی کے اندر جو ہدایت دی ہوئی ہے اس کی محتاج ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔